وقار آپ بھی لیکچر اس کو اگر کیپچرنگ سے ہے تو بسم اللہ اسٹارٹ کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از دا فورتھ لیکچر آف software project management course and we are studying this project management context and process lecture. اور جس ٹاپک پہ ہم لاسٹ ٹائم یہاں پر فنش کر کے گئے تھے لیکچر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور جب یہ لیکچر اینڈ ہوگا تو نیکسٹ چیپٹر انٹیگریشن مینجمنٹ جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا. وقار گروپ پہ وہ لیکچر بھی شیئر کر دیں گے اور وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا آپ کا. جی لاسٹ جو پوائنٹ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ این آرگنائزیشن, ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ وین یو آر being recruited in some company, in some organization, you have to also you have to understand, not from the day one, you have to understand an organization, its culture, its working environments, your staff members, your team, with the passage of time. It's not like that with a blink of an eye you can understand your organization, your team members. So you have to understand an organization according to the four perspective point of view. I hope کہ میں ذرا پراپر یہاں پر رکھ لیتا ہوں اپنے فون تاکہ پراپرلی آواز آئے. جی انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز 4 points. One, you have to understand the structural frame, then is HR frame, third is political frame, and fourth is symbolic frame. I'm going to explain one by one. میں سلائڈ نہیں پڑھوں گا, میں اس کو ایکسپلین اپنے ورڈز میں کرتا ہوں. آپ سلائڈز بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کے لیکچر جو ویڈیو ہے اس کو سن سکتے ہیں. میں ایکسپلینیشن کے بعد ایگزامپل بھی دوں گا. اسٹرکچرل فریم کا مطلب آپ کو پتہ ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے. آرگنائزیشن چارٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ ٹاپ مین سی او کون ہے, اس کے اندر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کون ہیں, ان ہیڈز کے اندر مینیجر کون ہے, مینیجرز کے اندر کون کون سی ٹیم ہے, اس میں سینئر کون ہے, جونیئر کون ہے. تو آپ کو ایک اسٹرکچرل فریم یا آرگنائزیشن چارٹ آپ کو وقت کے ساتھ بتایا جاتا ہے, ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ کے باس یہ ہیں, آپ کے اندر یہ ٹیم ہے, یہ ساری چیز. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور اسٹرکچرل فریم کہ آپ کس کے انڈر آتے ہیں, ٹو ہوم یو کنوے اور رپورٹ اور کو ملوایا جاتا ہے. آپ کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بتائی جاتی ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ ضروری سمجھنا ہے کہ آپ کا آرگنائزیشن چارٹ پوری آرگنائزیشن کا تو کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, مگر آپ کس کے انڈر آتے ہیں, کس ہیڈ کے اندر آتے ہیں, آپ کے انڈر کون سی ٹیم ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے صرف اپنے ہیڈ کو اور اپنی ٹیم کو فارورڈ کرنا ہے, آپ نے اور ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیکھنا. سو اٹ مینس ٹو سے دیٹ آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں کریں گے. It means that you don't want to interfere in some another department. You can discuss with your other employees, you can have a chit chat, and جو بھی آپ کی میٹنگز ہیں, آپ کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, بٹ آپ کام کے پوائنٹ آف ویو سے کسی اور کو رپورٹ نہیں کریں گے. So it means to say that you have to understand your structural frame. Second is HR frame, human resource frame. As you already know کہ with a couple of time HR, human resource department is very vital or like playing key role in an organization. HR کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ریسورس چاہیے, آپ کو کوئی مین پاور بندہ چاہیے, آپ کو کوئی فیسلٹیز چاہیے, تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فیسلٹیز ود ان دا آرگنائزیشن ہے. میں HR کا ذرا تھوڑا سا بریف کر دوں. کیا اگر نہیں ہے then they acquire or then they can advertise into the newspaper, into the media, like any publishing publication point, جو بھی آپ کا ویب سائٹس ہے, پلیٹفارمس ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں, ٹویٹر, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, وہاں پر ایڈ دیں so that they can interview somebody or can acquire some person or facilities or resource, یا or they can also tender. تو وہ HR والے آپ کو آپ کی جاب ڈسکرپشن بتاتے ہیں, JD. اسٹرکچرل فریم آپ کو بتاتا ہے آپ کس کے انڈر ہے. HR والے آپ کو JD اسٹینڈس فار جاب ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ, اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو آپ کو جاب ڈسکرپشن یا رسپانسبلٹی بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, پھر آپ کی کچھ پرکس اینڈ بینیفٹس بتایا جاتا ہے, بٹ اور بے شمار سی چیزیں ہیں جب آپ جوائن کرتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے. اور بینگ پروفیشنل, اگر آپ ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ when I join this organization on this seat, تو میری رسپانسبلٹی یہ ہیں, میرے پرکس یعنی بینیفٹس مجھے یہ ملنے چاہیے, مجھے یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. فار ایگزامپل لیٹس سے اف یو آر جوائننگ ایز اے مینیجر, تو اگر وہ آپ کو ایک اسمال سے کیبن میں بتا دیں یا جنرل ایک جگہ بتا دیں, تو یو کین آسک فرام دا ٹاپ مینجمنٹ what the hell is going on. I'm a manager, I'm not a just layman, I'm just not a like کہتے ہیں fresher کہ مجھے یہاں پر common lobby میں ایک روم تھا, I need some private space, I need some room
where are my facilities, where are my laptop and my systems. تو وہ پھر ایچ آر والے ایسے بعض اوقات اپنے انڈر ٹیکل کرنے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے لوگوں کو فیسلٹیز اور ان کے پرکس یا اس طرح پراپر چیزیں طریقے ان کو نہیں گائیڈ کر رہے تھے, یا فیسلٹیز انفراسٹرکچر پرووائڈ نہیں کر رہے تھے. پرکس تو بینیفٹ تو ظاہری بات ہے اکاؤنٹس میں بھی ویریفائی ہوتی ہے, جو سیلری ہے جو انسینٹیو ہے, بٹ ایچ آر والے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو یو جسٹ نیڈ کہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے جب آپ جوائن کر رہے ہیں, یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری فیسلٹیز کیا ہے, مجھے کیا ملنا چاہیے اور تھرو ریکوائرمنٹ کیا ہے. جاب ڈسکرپشن تو ایک علیحدہ ہے, بٹ مجھے کیا کیا چیزیں ایکسیسریز ضرورت ہے وہ آپ بتائیں گے ان کو. یا یہ نہیں کہ پہلے دن آپ رپورٹ کریں گے مگر آہستہ آہستہ آپ ان کو ود ان سم ڈیز رپورٹ کرتے ہیں. if that HR person, HR manager is not listening to you, اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, to the head or executive or your head of the department, what is this going on? I'm a manager, I don't have any laptop, I don't have any private space, I don't have any meeting room, what is this? So manager, there are some extra facilities. تو ایچ آر فریم کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کیا فیسلٹیز اور چیزیں پرووائڈ ہیں اور ضروری ہیں اس پوسٹ کے لیے. So you have to also understand the HR frame, which is very necessary. Third is political frame. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے دن آپ کو نہیں پتہ لگتا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ nobody can use you, اور آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہ بنایا جائے. لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کہتے ہیں نا کہ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے کوئی چلاتا رہا اور مجھے استعمال کرتا رہا, ہمیں یوز کرتا رہا, لابی ہوتی ہے. تو اس سے بچنا ہے, آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کیونکہ ہر گروپس کام کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے انڈیویجول انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ اپنے موٹیو ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح نیا کوئی بندہ آ رہا ہے یا ہمارے گروپ میں آ جائے. لوگ جس طرح دیکھیں, جس طرح اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو جس طرح یونیورسٹیز کے اندر ایسوسیشن اور گروپس اور فیڈریشن, یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ کہاں کے علاقے کا ہے, کس کی جان پہچان کا کیا ہے, وہ اپنے تعارف کراتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ میٹنگس میں تو اس طرح انوالو کرتے ہیں ان کی اسٹرینتھ پڑے. سو پولیٹیکل ایسپیکٹ پوائنٹ آف ویو سے یو ہیو ٹو بی کیئرفل, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ڈفرینٹ کسی گروپ کا شکار نہیں ہو جانا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو اپنے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہوں, اور وقت پر آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دیں, اور آپ کی اس سے افیکٹ پرفارمنس اور ایویلویشن, اور جو اگر آپ کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے تو وہ رہ جائے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل ایسپیکٹ سے ان کا خیال رکھنا ہے. فورتھ ہے سمبولک فریم. کسی آرگنائزیشن کے اندر ان کے کچھ نارمز کنونشن بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ کام کرنے کے کچھ طریقے یا کچھ ایسے سائنز اور سمبلز ہوتے ہیں جو وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر اس طرح کی ساؤنڈ آئے گی, یا یہ اس طرح کی کوئی آپ کو سمبل, یا آپ کو کوئی چارٹ نظر آئے گا, کوئی کنونشن نظر آئے گی, تو اس کا پرپس یہ ہے, اس طرح. تو آپ کو سمبولک فریم جو ہے اس آرگنائزیشن کی کلچر نارمز اور کچھ ریلیٹڈ سمبل سے آپ کو فیملیئر وقت کے ساتھ ساتھ ہونا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. سو وین یو آر جوائننگ این آرگنائزیشن ایز این سافٹ ویئر انجینئر اور ٹیم لیڈ, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آرگنائزیشن. تو اس کو بھی سمجھنا, صرف یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ آئے اور کولو کے بیل کی طرح آپ اپنے صرف کیبن میں چل گئے جو بتا گیا اور آپ بس ادھر ہی کام کرتے. نہیں, you have to understand, you have to move towards the organization, interact with the different persons, or interact with the different department if it is been required from your head or from your boss, ke you have to interact or take provide, deliver information or take information from other department. So you have to keep in mind regarding these four factors. Coming towards the next slide. Okay, what helps a project to be successful during going on? This is a research, or these are some points. These are some points. Order is not important. These are some points which makes the project moving towards in a successful way. سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں, ایگزیکٹو سپورٹ. اگر ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ نہیں ہے تو آپ جتنی بھی ایفرٹ کر دیں, ٹائم ول کم وین یو لوز ہوپ, وین یو لوز سم کانفیڈنس, اور پھر آپ کو جب کوئی گائیڈ کرنے والا, موٹیویشن کرنے والا نہیں ملتا, تو وہ جو پروجیکٹ سکسیس کی طرف اگر جا بھی رہا تو فیلئر کی طرف جائے گا. تو ٹاپ کمٹمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ, فار ایگزامپل اگر آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں تو آپ کے ٹیچرس کی رہنمائی, آپ کے ہیڈس کی رہنمائی, آپ کے پیرنٹس کی رہنمائی ڈیورنگ یور اکیڈمک کیریئر ہے,
or during any problem facing while you're studying, تو وہ مینٹرز یا آپ کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی یا سینئرز جو ہیں ان کی اگر دست شفقت نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے اونلی، so you will feel a lot of problems. So if guidance is available, if suggestions is available, you can move successfully, and you can move towards very happily and achieving the success. So top management commitment ہونی چاہیے. اگر ہمارے ایچ او ڈی کوئی پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹیز اور سپورٹ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی کو، اسٹوڈنٹس کو، تو ان کو ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ ہوگی، اور ٹاپ مینجمنٹ کو وائس چانسلر سے ہوگی. تو یہ ساری ایک چین، بلاک آف چین ہوتی ہے کہ ہمیں فیکلٹی کو اسٹوڈنٹ سے کمٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی یو آر سپورٹنگ ایز ویل. اور ہم ٹیچرس کو ہماری ہیڈ سے ہے اور ٹاپ مینجمنٹ سے بھی ہے، اور ہیڈ کو ٹاپ مینجمنٹ ایگزیکٹو سے ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو ٹاپ مینجمنٹ اور ایگزیکٹو سپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی اگر آپ پروجیکٹس کر رہے ہیں آئی ٹی کے، اس کی سکسیسفل، کیونکہ جب بھی کوئی پرابلم ہے وہ گائیڈ کریں گے، ہیلپ پرووائڈ کریں گے، سجیشنز دیں گے، اور ٹرائی ٹو ریزالو اور ٹرائی ٹو اوور کم دیٹ پرابلم. پھر دین یوزر انوالومنٹ. اف یوزر جو آپ کو جنہوں نے استعمال کرنا ہے اپلیکیشن، جو آپ کو بتائیں گے ہمیں اس طرح چاہیے فیچر، یہ چاہیے، یہ اس طرح ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس طرح ہم ٹیکل کرتے تھے ریئل لائف میں، تو یوزر از اے بگ ہیلپ ان دیٹ پروجیکٹ. یوزر دین ایکسپیرینس پروجیکٹ مینیجر، جس نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے، جس نے کام کروانا ہے. مینیجر کام کروا ہے پروجیکٹ کے اندر، کام خود بیٹھ کے کرتا نہیں ہے. ہاں گائیڈنس دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس اسٹیج سے فیز سے گزر چکا ہے. یہ جو کورس ہے، ریممبر دیٹ تھنگ ٹو میک یو گائز اینڈ گرلز ایز اے مینیجر، پروجیکٹ مینیجر. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے ایکٹیویٹیز اور ٹیکل، اور کیسے اسٹریٹجیز، کیا ٹیکنیک، کیا کچھ ڈاکومنٹ بناتے ہوتے ہیں وائل یوزنگ ڈیولپنگ اے پروجیکٹ. تو سو یہ آپ کو یہ کورس کی گائیڈ لائن یہ ہیلپ پرووائڈ کرے. کلیئر بزنس آبجیکٹیو، ویل ڈیفائنڈ اسکوپ، اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر، انفراسٹرکچر، فیسلٹیز. یہ بھی نہیں ہے تو فیلئر ہے. آپ کو کام کرنے کا ماحول پرووائڈ نہیں کیا گیا. ماحول کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ، آپ کو ایس ڈی کیز ہونی چاہیے. آپ کی جو ڈیولپمنٹ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ہو رہی ہے تو وہاں پر لائبریری اویلیبل، بکس اویلیبل ہونی چاہیے، آن لائن ایکسیس ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں فیسلٹیز ہیں جو آپ کو ایک اچھی سافٹ ویئر کو آپ سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے. فارمل میتھڈولوجی کا مطلب ہے کام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آپ کس اپروچ سے کر رہے ہیں، کیا ڈاکومنٹیشن، کیا کیا بنانا ہے، کس طرح بنانی ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں اس کو ٹیکل کرنی ہے. امپلیمنٹیشن پوائنٹ سے امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے، یوزر مینول کیسے بنانا ہے، کلائنٹ سے کیسے آپ نے اسیسمنٹ، ایویلیویشن، ریکوائرمنٹس، ٹیسٹنگ کیسے کرانی، واٹ آر دا ویز which you have to follow. یہ زبانی کلامی کام نہیں ہوتا، سب ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے in an organization. Then you have reliable estimates. پراپر ٹائم مینجمنٹ، ٹائم ایلوکیشن، ٹائم اسٹیمیشن کے بعد ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کو الوکیٹ کرنا، ٹائم کا پراپر خیال ہے. پروفیشنل میں کوئی کوتاہی نہیں برداشت ہوتی. ٹھیک ہے، وین یو آر پروفیشنل تو آپ غلطی اگر کرتے ہیں تو آپ کو سمجھایا تو جاتا ہے، تھوڑا سا جھڑکا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سیوریٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. آپ جس طرح جب آپ کلاسز میں ہوتے ہیں تو اس میں ٹیچر جو کبھی بعض اوقات آپ کو ریلیکس کر دیں گے، کبھی آپ کو ڈیڈ لائن بڑھا دیں گے. سو میرا بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ میں بعض اوقات اپنی بات منواتا ہوں، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کی بات مان لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنی بات منوائیں، کبھی اسٹوڈنٹس کی بات خیال، کبھی ان کا خیال کر دیں، کبھی اپنی پالیسی کو منو ان بنوائیں. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ چلتی ہیں. ہم تو برداشت کر لیں گے، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. کبھی آپ اسائنمنٹس کام نہیں کریں، کہہ رہے کہ نہیں سر آؤٹ افیکٹ ہے، سر کل کر لیں گے، سر شام کو سبمٹ کرا لیں گے. تو بعض اوقات میں کہتا ہوں نہیں آج سبمٹ کریں، تو لوگ پھر ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہے تھے جنہیں سبمٹ نہیں کرانا. تو آپ نے یہ دیکھا ہے. تو مینیجر کو یا ٹیم لیڈر کو یا ایک ٹیچر انسٹرکٹر کو تھوڑا فلیکسیبل بھی ہونا پڑتا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اوکے، کچھ اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اوکے سکسیس کی طرف جا رہے ہیں. میں نے ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ کی بات کی، میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے. اگر آپ کے ٹاپ ایگزیکٹو سی اوز جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے یا کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، جس طرح اکیڈمیا میں ہیں، تو آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آپ کے ایچ او ڈیز، ڈینز، یہ سارے ان کی سپورٹ نہ ہو آپ کے لیے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے یا جنرل کسی ایشو کے لیے، تو یہ پھر بھی ایک پرابلم آئے گا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کیونکہ انہیں نے آپ کو فنڈنگ کرنی ہے یا فائنانس لے کے دینا ہے یا سپورٹ لے کے دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں خیال رکھنی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ریسورسز اور کیونکہ اپروول بھی انہوں نے کرنی ہے، سب کچھ انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے. کے لیے آپ پھر کسی جوگے نہیں رہیں گے.
اوکے، نیڈ فار آرگنائزیشن کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی. تھوڑا سا یہ بات بتا دوں کہ آئی ٹی کمپنی میں تو ڈیفینیٹلی جو ایگزیکٹو ہے وہ آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے اگر ہے تو وہ بہت اچھا ہی ہو جاتا ہے. اور زیادہ تر جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز کے انچارج ہیں یا ہیڈز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ آئی ٹی ہی بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنیز بھی کھول لیتے ہیں. اور میرے ہزاروں میں اٹس بن ناؤ 16 ایئرس پروفیشنل ان دس فیلڈ، ہزاروں میں آئی ٹی کے گریجویٹ ہیں اور سینکڑوں میں لوگوں نے اپنی کمپنیز بھی کھولی ہوئی اور کام کر رہے ہیں. ود ان دا پاکستان بھی ہیں، ابراڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. الومنائی پورٹلز میں بھی 200-250 کے قریب الومنائی اس میں فیکلٹی بھی جو ہر کلاس سے 2-3 لوگ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں. کون کہاں بیٹھے ہیں، وہ گروپ بھی ہم مینیج کر رہے ہیں. اس میں اپرچونیٹی جابز اور آپ کے سی آرس بھی کچھ انوالو ہیں جو 5th 6th 7th 8th سیمسٹر کے ہیں، جو پرانے وہ تو ہے ہی ہیں. سو میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اور کمپنی میں جاتے ہیں، لائک ان مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا کسی اور میں، ہر ایک میں ڈیفینیٹلی ایک آئی ڈپارٹمنٹ، اگر آپ نے اس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہوا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو آئی ٹی کا سب سے بڑا رینک ہوتا ہے وہ دیٹ از کالڈ ایز CIO، چیف انفارمیشن آفیسر. ایگزیکٹو رینک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مینیجر ہے، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آئی ٹی کا جو اوور آل ہیڈ آ جاتا ہے، اس کے ایک چیف انفارمیشن آفیسر. ایگزیکٹو رینک کا مطلب ہے پورے آرگنائزیشن کے آئی ٹی کا انفراسٹرکچر، پالیسی، اسٹریٹجک لیول پہ، یہ ساری ایگزیکٹو رینک کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹو رینک کا مطلب ہے لیول پہ جو رینک ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو جس طرح دوسری طرف رینک ایک ہوتا ہے CEO، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اسی طرح آئی ٹی کا جو ٹاپ رینک ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایز چیف انفارمیشن آفیسر. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اور کمپنی میں اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر چیف انفارمیشن آفیسر جو آئی ٹی کا ایگزیکٹو رینک ہے وہ بعض اوقات ان آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا. جب کمپنی کی ایگزیکٹو پالیسی، اسٹریٹجک میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر CIO اگر رینک نہیں ہے بعض اوقات، کیونکہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. مگر آج کل کے دور میں دیکھیں ہر طرف آئی ٹی ایپس، ایپلیکیشن، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر کسی آئی ٹی کے مینیجر لیول پہ بلایا جاتا ہے، اور مینیجر ایک سیکنڈ لیول آف لیئر میں ہوتا ہے. 3 طرح کے آرگنائزیشن میں لیولز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ایک اسٹریٹجک لیول ہوتا ہے جس کو ہائی لیول کہتے ہیں، پھر ایک مڈل لیول مینیجرز ہوتے ہیں جس کو ٹیکٹیکل مینیجرز کہا جاتا ہے، اور لو لیول مینیجر جس کو آپریشنل مینیجرز کہا جاتا ہے. اگر ایک مڈل لیول کے مینیجر آئی ٹی یا ہیڈ کو بلا کے ایگزیکٹو میٹنگ میں بٹھائیں گے جہاں پر CEOs بیٹھے ہوئے، ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا سیلز کا ایگزیکٹو بیٹھا ہے، سیلز کا ہیڈ بیٹھا ہے، فائنانس کا CEO بیٹھا ہوا ہے، اور کمپنی کا باس بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر مینیجر لیول کا بندہ جب بات بھی کر رہا ہوگا تو اس کی وہ سے نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا، یا ٹھیک ہے اگر وہ کام کی بات بھی کر رہا ہوگا وہ نوٹ بھی ہوتی ہے، بٹ اسٹریٹجک میں پالیسی میکنگ میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ صرف جو ایز اے رول، ایز اے پالیسی جو ایگزیکٹو لوگ بیٹھے وہی اسٹریٹجی بنائیں گے، لانگ کمپنی کی بنائیں گے. اگر آئی ٹی کا پارٹ ڈسکس ہو رہا ہوگا تو تھوڑا سا اپنا وہ رائے دے دیں گے، مگر اس کو بندے کو مینیجر لیول جو نیچے لیول کا بندہ ہے اس سے پوچھ تو کریں گے اپنی. یہ جو لاسٹ لائن ہے یہ بڑی ایک آئی ٹی کے لوگوں کے ساتھ آرگنائزیشن میں زیادتی ہوتی ہے جب کسی اور کمپنی میں جاتے ہیں ادر دین آئی ٹی، یا ٹیلی کام کمپنی ہے یا مینوفیکچرنگ کمپنی ہے یا سو کسی بھی فیلڈ سے ہے، تو نان آئی ٹی پیپل کو اسائن کی جاتی ہے آئی ٹی کے ٹاسک. یہ اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ اس لائن کا بڑا امپورٹنٹ ایک امپیکٹ بھی ہے کہ جو لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، خاص طور پہ بزنس کے ایسے لوگ ایگزیکٹو لیول پہ جو بیٹھے ہیں، وہ ان کو تو خار آئی ٹی سے زیادہ ہی ہوتی ہے. کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ آپ کے انڈر آئیں گے، یا پنجابی کہتے ہیں تھوڑے تھلے ہی آسن، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یو ول بیکم، سے تم نے کام کروانا ہے. اب دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو ایمفسائز آن یو لائک اے گڈ پروجیکٹ مینیجر. آپ نے ڈیولپمنٹ کے کورسز پڑھے، پروگرام پڑھے، آپ نے سوشل سائنسز سے جو لائک کمیونیکیشن رپورٹ آپ کے پاس، جب آپ یہ کورسز پڑھ لیتے ہیں، پروجیکٹ ایگزیکٹو لیول کے کورس پڑھتے ہیں اور ڈیولپمنٹ جب انڈسٹری میں کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں پروجیکٹ مینجمنٹ سائڈ پہ جاتے؟ ٹیم لیڈ تو بنتے ہیں. کیوں پروجیکٹ مینیجر زیادہ تر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ ایک ڈومین سے، یعنی MBA کا مینیجر، یا وہ کیوں پریفر کیا؟ اس لیے کہ وہ
ہیں, وہ اچھے ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, وہ رپورٹ کو بڑی اچھی طرح کہانی سے پریزنٹ کرتے ہیں. تو اکثر ان میں یہی ہوتا ہے, وہ پنجاب وچ کہتے ہیں اوپرو ٹیپ ٹاپ وچو حیدرآباد. I mean to say that ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر وہ ششکے کر رہے ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ نہیں. تو آپ لوگ ٹیکنیکل سائڈ سے تو ایکسپیرینس ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی پرسنالٹی میں امپروو لائیں, اپنی کمیونیکیشن سکل میں امپروو لائیں, اپنی پریزنٹیشن سکل میں امپروو لائیں. کام آتا ہے ہمارے لوگوں کو, بٹ وہ ڈلیور نہیں کر پاتے, سمجھا نہیں پاتے. آپ کے ساتھ امپروو کرنا ہے نا, آپ لوگوں نے امپروو کرنا ہے, میں نے امپروو کرنا ہے. کریں نا پریزنٹیشن خود, آپ اپنی سکلز بنائیں, ڈبیٹس میں جائیں, سوسائٹیز میں کوئی ایونٹس ہم کریں, ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ اس میں کریں, آؤٹ سائڈ دی یونیورسٹی کمپٹیشن ہے اس میں جائیں, ریکریشنل ایکٹیویٹیز اس میں اسپینڈ کریں, پروجیکٹس کریں, اسائنمنٹس کریں, کیوری کریں, کویشچن پریزنٹ کریں, تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ تو کورس پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو کیوں آئی ٹی کے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ نہیں جاتے اور ہیزیٹیٹ کرتے, اور دوسری وہ آپ کے اوپر آتا ہے تھوڑا بہت اس کو بنواتا ہے. میں نے جنرل بات کی تھی کہ ٹو بیک اپ مینیجر be knowledge and have some practical experience in theme, ٹیکنیکل نالج, ڈومین نالج, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو آ جاتی ہے. جو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, اپلیکیشن کیسے ڈیزائن کرنی ہے, ٹول کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں. سیکنڈ جو دوسری چیزیں ان پہ آپ اتنا دھیان نہیں دیتے, پروجیکٹ مینجمنٹ کی نالج اینڈ پریکٹس. جو آپ اپنی جب ڈیولپمنٹ ٹیمز میں کمپنیز میں جائیں گے, آپ کے جو باس ہے, لیڈر ہے, وہ پروجیکٹس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, کیسے پلان کر رہے ہیں, کیسے گائیڈ کر رہے ہیں, کیسے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں, اور ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. سو اس کی پروجیکٹ مینجمنٹ کی نالج اور پریکٹس بھی بڑی امپورٹنس ہے, جو ساتھ ساتھ آپ کو ڈیورنگ اکیڈمیا یا ڈیورنگ یور ڈگری وہ بھی آپ کو سمجھنی ہے, آپ کو سیکھنی ہے. آپ انڈسٹری میں جائیں گے, جو آپ کے سینئرز ہوں گے, آپ کے ٹیم لیڈر ہوں گے, وہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہوں گے, سکھا رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں. اچھا, پھر آ جاتے ہیں جنرل مینجمنٹ. بیسک مینجمنٹ کیا ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے, انفارمیشن سسٹم کیا ہے, کیا یہ ساری چیزیں پھر پڑھنے سے اپلائی کرنے سے آتی ہیں. سو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ہوتا اکثر یہ ہے کہ نان آئی ٹی پیپل جو ہے وہ ایکوائر کر کے آئی ٹی کے حق مارتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے, بولڈ اینڈ بلنٹ اینڈ ون شوڈ بی کانفیڈنٹ ان سیلف کہ وہ اپنے لیے حق, اپنی ٹیم کے لیے کی بات کر سکے. جو ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے نا, وہ اپنی ٹیم کے لیے بھی بات کرتا ہے, صرف اپنے لیے بات نہیں کرتا. اسی لیے جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے, جو اچھا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی حق کے لیے بات کرتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کو مطلب ان کے پیچھے پڑ جانا, مطلب کام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو موٹیویٹ کرنا, یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, کمنگ ٹوورڈز دی نیکسٹ سلائیڈ. آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ. اچھا کام کر رہے ہیں, اگر آپ ایک کمپنی میں کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ ڈپارٹمنٹ, ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ میں ریسورسز کی ہماری کمی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی صحیح صاحب نے بتایا ہے کہ کافی سارے نئے پی سیز کا ٹینڈر ہے, اور یہ نئی یونیورسٹی میں انشاءاللہ نئے پی سیز بھی ہوں گے, نئی لیبز اور فیسلٹیز بڑی اچھی ہوں گی. تو وقت کے ساتھ سب وہ چیزیں وقت کے ساتھ کام آ رہی ہیں. دیر ہے پر درست ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارا کہتے ہیں حق تو مارا جاتا ہے, بس برداشت بھی کرنا ہے اور ایفرٹ بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی سب کو بہتر سے بہتر چیزیں ملنا شروع ہوں گی. تو آرگنائزیشن کے اندر سٹینڈرڈز کی بھی بہت کمی ہوتی ہے. آپ نے سٹینڈرڈز بنانے ہیں, کام کرنے کے طریقہ کار, جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے سافٹ ویئر یوز کرنا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے جو مینیجر ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ کیسا سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے, اس کو کیسے ایکسپلین کر رہا ہے, وہ کیسے اس سے سافٹ ویئر سے رپورٹس پروڈیوس کر کے پریزنٹ کرتا ہے ٹو دا ٹیم. اور یا آرگنائزیشن آپ کا ایک چارٹ ہے جہاں پر آپ ورک فلو, ڈیڈ لائنز دیکھتے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہے جہاں پر لائیو ایونٹس, لائیو ٹاسک اپڈیشن آ رہی ہیں, وہ آپ کو کیسے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. پھر آپ کو کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا رہی ہے پلانز بنانے کے لیے یا بتانے کے لیے. پھر آپ کے پاس کوئی آفس میں سینٹر آف ایکسیلنس مینس کے پراپر ایک انفراسٹرکچر ہے, روم ہے, فیسلٹیز ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی. تو یہ آرگنائزیشن اسٹینڈرڈس بنانے پڑتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ, ایک کرسی پہ بیٹھ جاؤ, وہ کچھ ہے. تو دیز آر سم جاب رسپانسبلٹیز. آگے اب اسکل کی بات کریں گے. یہ کچھ جاب فنکشنلٹیز ہیں جو پروجیکٹ مینیجر کو, جو بینگ ہیڈ ایز اے مینیجر ہے, اس کو کرنی پڑتی ہیں.
اس کے علاوہ بے شمار ہوتی ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی اٹس اے ہائی پیڈ جاب. پاکستان میں بھی اچھی مینیجریل پوزیشن، اچھی اچھی کمپنیاں اس کو بڑی ساری فیسلٹیز دیتے ہیں، بینیفٹس ہوتے ہیں، اور بٹ اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ دیز آر سم جاب فنکشنالٹیز آف اے مینیجر. فار ایگزامپل اسکوپ کو ڈیفائن کرنا. اٹ مینس اسکوپ کا مطلب ہے پروجیکٹ کے اندر کیا کام کر رہا ہے، کیا ماڈیول سب ماڈیول کام کر رہا ہے. اسٹیک ہولڈرس کو ڈیفائن کرنا. ہو آر دا پرائمری ایکٹرز، ہو آر دا سیکنڈری. پرائمری ایکٹرز کیا ہے، ٹرسٹ کیا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. ٹاسک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ٹاسک جب ملتی ہے ان کو ایک بریک ڈاؤن فارمیٹ میں کرنا کہ پہلے کیا کام کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے. ٹائم ریکوائرمنٹس، ٹائم اسٹیمیشن کرنا، پھر ہر کام کو ٹائم کے ساتھ ایلوکیٹ کرنا، فلو چارٹ بنانا، ریسورسز، بجٹ کی پلاننگ کرنا، فیز وائز بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا، ایویلویشن کرنا پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کی، رسک مینجمنٹ کرنا، یا کنٹیجنسی پلان. کنٹیجنسی پلان کا مطلب ہوتا ہے بیک اپ پلانس. آپ نے کیا بیک اپ پلانس بنائے، کیا اس کو پلان کر کے رکھا ہے. ڈپینڈنسیز، ٹاسک کی ڈپینڈنسیز ہوتی ہے کہ بیک وقت کوئی ٹاسک کرنی ہے یا کیا پہلے کیا ٹاسک ہوگی، وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ایسے ایسے کرنا ہے. ٹاسک، ریسورسز ریکوائرڈ، اینڈ پروجیکٹ کی پروگریس کو مانیٹر کرنا، انڈیویجول پرفارمنس کو نوٹ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا. تو یہ ساری چیزیں کچھ جاب فنکشنالٹیز ہیں جو کہ یہ کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. Okay, then we're gonna move towards skills of a project manager. کہ ایک اچھے مینیجر کے اندر کیا سکلز ہونی چاہیے، کس لیول کا اس میں کچھ انٹرپرسنل سکلز. اگر آپ سی وی میں جائیں تو آپ سی وی میں ایک سیکشن کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سکل ہے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس ڈیزائننگ کی اسکل ہے، کسی کے پاس پریزنٹیشن کی اسکل ہے، کسی کے پاس ڈیولپمنٹ میں ٹولز میں ان ٹولز کی ایکسپرٹیز ہے. یہ ساری چیزیں، کوئی ٹیم لیڈرشپ ہے، کوئی کہتا ہے جی میں ٹیم پلیئر ہوں، انڈیویجول جو ایز اے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، میں ٹیم میں کام مل کے کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں اچھا لیڈر ہوں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو اسکلز میں بتانی پڑتی ہیں. تو ایک اچھے مینیجر کے اندر کیا اسکلز ہونی چاہیے. کمیونیکیشن اسکل کی بات کریں تو اس میں میں کچھ اضافہ بھی کروں گا، آپ اپنے نوٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پوائنٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز کے اندر لسننگ آپ کے پاس، بینگ اے مینیجر آپ اچھے لسنر ہو. ٹھیک ہے. اور پرسویڈنگ کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا، اثر کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. تو اچھا پریزنٹر جو ہوتا ہے، اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے، جب وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کی بات اثر کرتی ہے، اس کی بات قائل کر دیتی ہے. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ جب کورٹ میں جب کیس لڑ رہا ہوتا ہے ایک وکیل، تو جج کو پتہ ہوتا ہے بینگ ایکسپیرینس کہ یار ان دونوں پارٹی میں سے مطلب کون ملزم ہے، کون مجرم ہے، کون فیئر کھیل رہا ہے. بٹ اس نے معصومیت کی بیس پر نہیں کرنا ہوتا، اس نے فیکٹس اور دلیلوں کی بیس پر، جس نے کاؤنٹر اٹیک کر لیا، جس نے دلیل دی، ایویڈنس دیے، جس نے اس کو ٹیکل کر لیا، وہ ایک اچھا وکیل ہوتا ہے. اور جج اس کو فیصلہ کرتا ہے. اور بعض اوقات جب جج کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے مطلب غلط ہوا ہے، تو وہ وکیلوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. اور وکیل بھی بعض اوقات ایکسکیوز بھی کر لیتے ہیں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے ایفرٹ کی، جج کا یہ رائے تھی. تو یہ بڑی ٹرکی ہے. سو دیٹ از وائی اس میں کچھ مسنگ ہے. دیکھیں کمیونیکیشن اسکل صرف ایک پوائنٹ ہے، مگر اس کے اندر سب اسکلز آ جاتی ہیں. لسننگ ہے، مگر اچھے لسنر کے ساتھ ساتھ اسپیکنگ پاور بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ، رائٹنگ، یہ سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو جو ہے صرف سننے کی عادت ہو، وہ اچھا پریزنٹ بھی کر سکے، وہ اچھا بول بھی سکے، اس کو اچھا لکھ بھی سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز پرسویڈنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، بینگ اے مینیجر اگر وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا، اس کی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اٹ مینس کہ ہی از لیکنگ دیٹ فیچر. اب ٹیچر تو سارے اٹھ کے جو ہے نا جمعہ جس نے ڈگری پڑھ لی ہے، وزٹنگ کورس پڑھنا شروع کرے، کوئی ادھر پڑھا رہا ہے ادھر پڑھا رہا ہے، بس اس چکروں میں ینگ لوگ بھی ہیں یا کچھ ہے، یا اگر ایکسپیرینس بھی ہے کہ اور اچھا اگر ٹیچر جو ہے بٹ پریزنٹ نہیں کر پاتا، اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، اسٹوڈنٹس کو سمجھا نہیں پاتا، اگر وہ اسٹوڈنٹس کو فیڈ بیک اس کا اچھا نہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹاپک کیسا ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈنگ اپون کنٹیکسٹ، اس کو کوئی اور چیز مسئلہ مسائل ہو سکتی ہے، وہ ٹاپک اثر کر سکتا ہے. بٹ
explaining well or تو وہ اگر وہ نہیں سمجھ آ رہا تو he or she is a mother lacking that feature. I'm not going to say he or she is not a teacher, but he is lacking that feature. They must improve their feature. تو آپ کو آپ کے جو اسکولنگ ہے لائک آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ کے جو فیملی بیک گراؤنڈس یہ سب چیزیں ایک اچھا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ایک اچھی ایک کمیونیکیشن اسکل میں. یہ نہیں ہے کہ آپ جمعہ 8 دن آپ ایک کورس پڑھ لیں ایک ٹیچر سے پڑھ لیں تو یہ سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں ایفرٹ ہوتی ہیں. آپ گروم کر سکتے ہیں. You must have a communication skill. میں نے ساری چیزیں اس کو پریزنٹ بھی. Then being a manager, organization skill. کیسے پلان کرنا چیز کو, گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں, کیسے انالائز کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے اس پرابلم کو, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹیم بلڈنگ اسکل, دیکھیں ہر چیز اس میں امپورٹنٹ ہے, ہر پوائنٹ اس میں اسکل امپورٹنٹ ہے. ٹیم کا آپ ہیڈ ہے, اس ٹیم میں کیا موٹیویشن دینی ہے, اس میں یعنی کیسے وہ کہتے ہیں نا تیزی, آگاہی, آگ, یہ کیسے ڈالنا ہے, سمپتھی کیسے کریٹ کرنی ہے, موٹیویشن کیسے کہ جوڑ کے چلنا ہے, ٹیم میں کوئی پرابلمز ہے اس کو ریزالو کرنا ہے, تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم میں لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں, گروپ ممبر کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایک دوسرے کو سپورٹ ہی نہیں کرتے. اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے میری وجہ سے ہوا, برا ہو گیا تو سر وہ دوسرے کی وجہ سے ہوا. تو جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے, جو مینیجر ہوتا ہے, وہ ساری ٹیم کو لے کے چلتا ہے, ان کا کام کرتا نہیں ہے, ان کو سمجھاتا ہے, ان کو گائیڈ کرتا ہے, ان کو تھوڑا بہت کر کے بتاتا ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ ان کا کام بھی خود ہی بیچارہ ٹیم لیڈر ہی کرتا رہے, یا قطعاً وائس ورسا. ایسا نہیں ہے کہ ٹیم لیڈر ہی صرف کام کرے اور باقی مجھے مارے, ایسا نہیں ہے. سو ٹیم میں کام کرنا ہے تو ٹیم ممبر کی طرح پرفارم کرنا پڑے گا. ریممبر دا رب 6 بیسٹ پریکٹسز. میں نے کچھ اوز کے لیکچرز کو شیئر کیا, کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے شیئر کیا, ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پچھلے سیمسٹر کے نوٹس ہیں جو ابھی بھی میں اوز پڑھا رہا ہوں. میرے اوز کے بھی یہ ویڈیو لیکچرز بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں. آئی ول آلسو گیو یو دا URL آف اوز لیکچرز, وہ بھی آپ کے ویڈیو فارمیٹ پہ ہیں. اگر آپ اوز کے انٹروڈکٹری یا کچھ ایسے ٹاپکس کو اس کے کانسیپٹ you have those lectures, آپ کو بھی مل جائیں گے. تاکہ دیکھیں میں اسی طرح اسی جافشانی سے, اسی ایکسپلینیشن سے جس طرح آپ کو پڑھاتا ہوں اسی طرح ان کو پڑھاؤں گا. ویڈیو لیکچرز ول بی این ایویڈنس کہ ہمیں بھی سر نے یہ ٹاپک اسی طرح پڑھایا, وہ آپ کے پاس بھی آئے گا. سو دیٹ آپ کے پاس بھی ایک ڈیٹا آ جائے کہ اچھا اگر آپ نے کبھی بھی یہ ماڈلز, کبھی اپروچز یا کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہو تو آپ ان لیکچرز کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر دا اوز لیکچرز. ابھی میرے 4 لیکچر اوز کے ہو چکے ہیں, اور میں یومل کی ڈیف تک پہنچ چکا ہوں, اور وہ میں نے میرے اپلوڈ بھی ہیں بگ بلو بٹن پہ, اور ان کے جی میل گوگل ڈرائیو پہ بھی لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر دوز لیکچر آن دا میل گروپ سائڈ, آن دا فیمیل گروپ سائڈ, آپ کی گائیڈنس کے لیے. تبھی نوٹس بھی شیئر کیا آپ کی گائیڈنس کے لیے, یو کین آپ اس کو دے رکھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹیم بلڈنگ کے بعد لیڈرشپ. تو اچھا مینیجر اگر لیڈر ہی نہ ہو تو پھر تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژنری ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ویژنری. لیڈر بڑا ویژنری ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے ویژنری لیڈر تھے. قائد اعظم کے بارے میں کہتے ہیں بڑے ویژنری لیڈر تھے. پاکستان میں یا ایک علامہ اقبال کے بارے میں, وہ شاعر تھے اور وہ بھی ایک خواب ویژن رکھتے تھے. انہی نے اپنا ویژن جو ہے, وہ سوچ جو ہے, افکار جو ہے قائد اعظم کو پاس آن کی, اور قائد اعظم کو پھر اس چیز پہ لے کے آئے. تو ویژنری لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. تو اچھا ٹیچر اگر ویژنری نہ ہو, جو دور تلک کی سوچ نہ رکھتا ہو, جو انالائز نہ کر سکتا ہو, جو موٹیویٹر نہ ہو, جو گول سیٹر نہ ہو, تو یہ انرجیٹک نہ ہو, پازیٹیو اسپیکٹ سے نہ کور کر سکے, تو یہ ایک اچھے لیڈر میں یہ بھی ایبیلٹی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لیڈر وہ اپنا بس سوچے, پیچھے کو چھوڑ دے. لیڈر اپنا ہی سوچے اور دوسروں کو بھول دے, دوسرا کو سوچے اپنے, تو مل کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ لیڈر کی کوالٹی ہے. اور لیڈر بورن لیڈرز بھی ہوتے ہیں, لیڈر بنائے بھی جاتے ہیں. آپ محنت کر کے مقام حاصل کر سکتے ہیں. ریممبر مائی ون کوٹ ان لائف. 3 طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. میں ابھی سے معذرت کر دوں, تیسری کیٹیگری آئی ڈونٹ نو, میں کسی کو کوٹ نہیں کرتا, وہ ہوتے ہوں گے لوگ, وہ اپنے آپ کو خود اسیس کرنے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہارڈ ورکر. ٹھیک ہے, محنت کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ مینس ذہین. تیسری کیٹیگری, سوری ٹو سے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے لائف میں بھی جنرل, وہ ہوتے ہیں ڈمپ قسم کے,
وہ نہیں ہوتے تھوڑا بیوقوف قسم کے یا گوف قسم کے گوفی ٹائپ سٹائل، تو وہ کچھ جان کے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا حالات و واقعات سے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، یا بس کچھ ہوتے بھی ہیں اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے اور کچھ کرنا نہیں چاہتے، تو اس سے جاگے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کم ٹائم لگاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، بٹ وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، وہ کیئر فری ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، وہ ان کی انٹیلیجنس پاور اتنا ذہن ہوتا ہے وہ پک کر لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار اس سے یہ کلاسیں بھی کم لیتا ہے، یہ بس تھوڑی سی دیر آتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اور جو پڑھانے والا بیچارہ آپ کو گائیڈ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بیچارے نمبر کم آتے ہیں، جو دوسرے ہوتے ہیں وہ زیادہ نمبر لے لیتے ہیں. تو پڑھانے والے کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ یار میں صحیح ٹاپک سمجھا سکوں، میں تیار کر سکوں. بیچارے کہ اپنی تیاری کم ہو رہی ہوتی ہے دوسری چیزوں میں، ٹاپکس میں، اور وہ کا دھیان سب کی طرف ہوتا ہے. دیٹ از وائی وہ اکثر ہوتا ہے کہتا ہے یار اس نے ہمیں پڑھایا تھا، تیرے نمبر کم ہو گئے تھے، یار میں پڑھایا سی میرے گریڈ اے آ گیا، تھوڑا زیادہ آ گیا. یہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ سیکریفائز کرتا ہے، اور جو استاد ہوتا ہے، اچھا استاد ہوتا ہے، وہ سیکریفائز کرتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشنس کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو استاد بننا جو ہے، جو اچھا استاد بننا، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک آگ کا دریا اور چل کے آنا ہے، تو بہت ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، بہت تن من دھن، ٹھیک ہے، قربانیاں کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بڑے پروفیشن اور بڑا پیسہ دوسری فیلڈ پہ بھی تھا ڈیولپمنٹ میں، بٹ ود اے پیشن اور شوق سے. جو اب آج کل کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ایک آدھ سیمسٹر کے اندر ہی ٹیم پٹش ہو جاتے ہیں، اور کچھ کیسے ہیں جو اس کا غلط بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. تو آپ پاس جو ہے لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے، اور ٹیکل کوپنگ اسکل. کسی چیز کو کوپنگ کا مطلب کسی چیز کو ٹیکل کرنا، ہاؤ یو گونا ٹیکل دیٹ تھنگ. تو کوپ جب کر رہے ہیں اچھا مینیجر تو فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی چیزوں کو اس میں ٹائم انڈرسٹینڈ ٹیکل کر سکے، اڈاپٹیبلٹی، کریٹیوٹی اس میں ہونی چاہیے. پیشنس اینڈ پرسسٹنس کہتے ہیں نا، صبر و تحمل. تو ایک اچھے مینیجر میں کچھ صبر و برداشت اور تحمل یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یو آر بینگ ینگ اینڈ انرجیٹک، تو بعض اوقات کچھ ڈیسیژن آپ بڑے جذباتی ہو کے کرتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ آپ کہتے ہیں یار کچھ سال بعد کہتے ہیں یار نہیں یار یہ میں ایسے کر سکتا تھا، یہ میں چیز ایسے کر سکتا تھا. تو آپ کو بعض اوقات یہ تو جو لوگ ٹاپ پوزیشن پہ آپ جاتے ہیں، آپ میں صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے، آپ برداشت بھی کر سکیں اس کو، کوپ اپ ٹیکل جب کرنا ہے، اپنی بات بھی سنیں، اپنی بھی موقف بنائیں، یہ نہیں کہ اپنی توپ دیں. تو کوپ ٹیکنالوجیکل اسکل سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے، آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ٹولز اس کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندے میں ٹیکنالوجیکل اسکل ہے باقی بھی نہیں ہے. یہ بڑا زبردست کوشچن ہے. یہ 1 2 3 6 پوائنٹس ہیں، 6 ٹریٹس ہیں، پوائنٹس نہیں ہے. یہ 6 کیٹیگریز آف اسکلز ہے، اور اس کے اندر کچھ سب بندہ ہے یا بندی ہے اس کو کام کرنا آتا ہے، ڈیولپ کرنی آتی ہے اپلیکیشن کو. میں وہ بات کر رہا ہوں جن کو ڈیولپ کرنا آتا ہے، جس کو ہلکا پھلکا پرنٹ اور ویریبل ڈکلیئر کرنا تھا وہ بات نہیں کرتا. تو جو ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو الگوریتم بنا سکتے ہیں، جو اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹیم میں یا ڈیپینڈنٹلی، جن کو یہ ٹاسک یا کوئی چیز کرے تو آپ کو کرنا چاہیے. فوراً ڈیولپ نہیں، آپ ڈیولپ کر سکیں میرے پیسے ٹائم، ہم نیکسٹ کلاس میں سبمٹ کر سکیں تو کرنا چاہیے. اگر آپ یہ اسکل ہے اور باقی کوئی کچھ اسکل نہیں ہے، اسکل ہے نہ سمجھانے کی ہے، نہ آرگنائزیشن پلان کی ہے، نہ لیڈر یار میں ٹیکل کروں، میں خود اونرشپ لوں، میں کام کروا لوں گا، یہ کوپنگ اسکل، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کے آپ مینیجر رہیں گے؟ کہاں کوئی آپ کو مینیجر بننے دے گا؟ کوئی آپ کے اندر وہ خصوصیات دیکھ رہا ہوگا تو آگے اس کو بنا. ڈیفینیٹلی کچھ اس کی سکلز بھی ہوتی ہیں، ڈگری ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، ڈیزگنیشن نہیں بنا دے گا. ڈیفینیٹلی میں نے اگر وہ اس سال سروس ایگزیکٹو پوزیشن میں سروس کی ہوگی، میرے پاس اتنا بنڈل آف ایکسپیرینس ہوگا، میری ڈگری ہوگی، تب میں ایلیجیبل بنا دے گا. میرے اندر اگر صلاحیت بھی ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ اگر میں کچھ کروں گا تو مجھے یہ کچھ سکلز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے تو ہر بن جائے گا. اس کے ہمارے اصول ہیں کہ کتنے لوگ یا کتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک آ سکتے ہیں، یا اس کی کیا کرائٹیریا ہے. یہ نہیں
اگر وہ ایلیجیبل بھی ہے کہ اگر میں یا کوئی اور بھی ایلیجیبل ہے نہیں، جو قانون ہے، جو ہمارے یونیورسٹی کے اردو یونیورسٹی کے قوانین ہیں، شعبے کے ہیڈ جو سب سے یا ٹاپ 3 لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے بس. تو یہ نہیں ہے، تو اٹس رولز اینڈ ریگولیشن کو بھی فالو کرنا. بٹ یہ دیکھیں کہ یہ اگر اسکل، تو آپ کو یہ اسکلز بھی اڈاپٹ کرنی ہے. اگر آپ ایک انڈیویجولی کام کر رہے تھے یا آگے وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ٹیم میں کسی کام کرتے ہیں، ایز اے ٹیم ممبر کام کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو کانفیڈنس آتا ہے، بعض اوقات آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، بعض اوقات ٹیم میں کام کرنے کا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹیم کو خود لیڈ کروں گا. تو ٹیم لیڈر بنتے بنتے پھر بعض اوقات آپ پریزنٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر اچھی اسکلز آ جاتی ہے، کوپنگ اسکل، لیڈرشپ اسکل، تو یہ وقت کے ساتھ امپروو کریں گے. جب آپ کام ہی نہیں کریں گے، پروجیکٹس ہی نہیں کریں گے، ٹیکل ہی نہیں کریں گے، میں اکیلا کروں گی، اکیلا کام کروں گا، میں اکیلے کروں، ایسے نہیں ہوتا. میں اس گروپ کے ساتھ کروں گی، میں اس بندے کے ساتھ ٹیم ممبر میں کام کروں گا. یہ گروپ میں آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، پروفیشنلی جاتے ہیں، تو آپ کو الوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ٹیم کے اندر ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ ان سے لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. نہیں میں ان کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ آپ کی رسپانسبلٹی، باس از آلویز رائٹ. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ان دوز فیکٹر آلسو. سو دیز آر سم اسکلس یو ہیو ٹو فالو بینگ اے گڈ مینیجرز. اب آپ کو باقی اسکل آتی ہے، ٹیکنالوجیکل اسکل نہیں آتی. لیٹس سے آپ اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ کی اچھی پرسنالٹی ہے، آپ اچھا مطلب لیڈرشپ ہے ٹیم کا، مگر آپ کو ٹیکنالوجیکلی ٹیکنیک آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کو کیسے کریں گے، کون سے ٹولز میں کریں گے، کیا الگوریتم ہوگا، کیسے سالو کر رہا ہے، پہلے کیا کام ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا لنک، کچھ پتہ ہی نہیں آپ کو، تو پھر کیسے کریں گے. تو دیز تو سارے فلفل ہونے چاہیے. ایسا قطع نہیں ہے کہ آپ یہ کچھ کر سکے اور دوسرا کچھ نہ، تو اسکل ساری دھیان دینے چاہیے. تو یہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کچھ اچھے افیکٹو جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں اور مینیجرز ہیں، ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا فرق ہے. دیکھیں افیکٹو مینیجر، کچھ ابھی ہم نے ٹریٹس بات کی. ون شوڈ بی اے گڈ اور کالڈ ایز این افیکٹو مینیجر. اس کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے، ویژنری، ٹیکنیکل کمپیٹنسی ہونی چاہیے، ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے، اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گڈ موٹیویشن ہونی چاہیے. اپر مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ، یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹاپ مینجمنٹ کے آگے سٹینڈ کر سکے، ان کو کنفرنٹ کر سکے. یہ بدتمیزی سے نہیں میں کہہ رہا، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی ٹیم کا پوائنٹ آف ویو، ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے ٹیم ممبر کے ساتھ، تو ان کو بتا سکے. تو اچھا اس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جن کو وہ کاؤنسل کر رہا ہے یا وہ جن کو وہ پڑھا رہا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی یا کچھ ہو رہی ہے، آواز کو ریز کر سکے، وہ کا پوائنٹ آف ویو ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کو بتا سکے، کوآرڈینیٹر کو بتا سکے. جو ہے وہ ایچ او ڈی مینجمنٹ کو بتا سکے اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ان کے اس کے فیکلٹی یعنی اس کے اسٹاف کے ساتھ ہو رہی ہے، تو دیٹ ول بی اے گڈ اسکل. اور نیو آئیڈیاز کو شیئر کرنا، ٹیم ممبر کو سپورٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وائس چانسلر بھی کہتے ہیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس یونیورسٹی کے، وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے کون آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ٹیچر آتے ہیں، سب پہلے استاد آتے ہیں. استاد رول ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، استاد ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں گے، اس کی پالیسی بنائے گی، تب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو استاد آنا شروع ہوں گے. تو ٹیچر از دا فرسٹ فور موسٹ امپورٹنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، بٹ they play a supportive role to the faculty and students. They are also very important. But یہ نہیں ہے کہ prime responsibility یا prime importance انہیں کی آئے. تو یہ keep in mind، یہ صرف theoretical باتیں نہیں ہے، practical باتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں ایڈمنسٹریشن کو یا کسی اور چیز کے ان کو بات نہیں کر رہا کہ وہ they are not important. They are also very important part role. But the key important part role is providing the faculty or teacher and the students. ٹھیک ہے، اگر وہ اچھے ٹیچرز جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو اسٹوڈنٹس کہاں سے آئیں گے؟ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ یہ غور کریں، ہمارا جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پروگرام صرف لمیٹڈ ہے، بی ایس ہے اور ایم ایس سی تو ختم ہوگا، ایم ایس ہے، اور ہمارے 1400 1500 اسٹوڈنٹ ہے،
اور دوسرا لارجسٹ ڈپارٹمنٹ بزنس ہے, اور اس میں تو BBA, BCom, M.Com, بزنس اینڈ کامرس ہے, مارننگ ایوننگ ویکینڈ اتنے پروگرام ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس اگر 2000 پلس ہیں اس طرح. تو اس طرح اٹ مینس کہ اگر ہم بھی یہ ڈپلوما پروگرام شروع کر دیں, ویکینڈ پروگرام شروع کر دیں, تو ہماری اسٹرینتھ تو تھی. اگر ہمیں ریسورسز پرووائڈ کریں تو ہم تو یہاں پر ماشاء اللہ مطلب ارننگ کے انبار بھی لگا سکتے ہیں, بٹ ریسورسز تو پرووائڈ کریں, فیسلٹیز تو پرووائڈ کریں, ٹاپ مینجمنٹ فیکلٹی کو پرووائڈ کرے, اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے, اسٹاف کو دیکھیں, ہمیں فیکلٹی کو پرووائڈ کرے. تو ہمیں ریسورسز پرووائڈ کریں کہ جس طرح ایکریڈیشن پھر ہوتی ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ ریسورسز پرووائڈ کریں. تو اگر نہیں کریں گے تو پھر ایکریڈیشن خود رسپانسبل ہے اور ادارہ خود رسپانسبل, ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہم نے جو لاسٹ ایکریڈیشن کرائی اس میں ہمیں جو کیٹیگری رینکنگ ملی, وہ ہمارا جو فیکلٹی اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹل پوائنٹ بیس اس میں کمپیٹنسی زبردست انہوں نے پوائنٹس دی. ہم نے اپنے علوم بنائے, اور جو ہمارے جو ہیڈ آف سی آرز ان کو بھی بتایا, ان کو پڑھایا, وہ HOD کے پاس بھی ہے. تو جو ریسورسز اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اسپیس کے حوالے سے نہیں ہے, لیبس کے حوالے سے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ HOD کا. تو ٹاپ مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ اس پہ بہتری آپ کو نظر بھی آئے گی. دا پیس آف ٹائم ان دا نیو کیمپس. اور انشاءاللہ کرونا جب یہ پینڈیمک لاک ڈاؤن when the restriction will open on, we will inshallah move towards the new campus, اور تیاریاں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج سے کوئی 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ تو کمپلیٹ ہونے والا تھا, الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کو شفٹنگ کا سوچا جا رہا تھا. تو جب بس تھوڑے سے وہاں پر کوئی ہرڈلز ہیں تو وہ چیزیں ریزالو ہوں گی, تو انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ سون وی ول میٹ. سو ان افیکٹو پروجیکٹ مینیجر, افیکٹو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ سیٹ بیڈ ایگزامپل ہوتا ہے. جو ان افیکٹو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے نا, وہ اپنے لیے سوچتا ہے, اپنی ٹیم کا ہی سوچتا. وہ ٹاپ مینجمنٹ کے سامنے کنفرنٹ بھی نہیں کرتا, وہ ہی اور شی کی ناٹ کنفرنٹس ان فرنٹ آف دا ٹاپ مینجمنٹ. اپنے لیے صرف بات کرے گا, اپنا مقصد, کانٹ ڈیسائڈ, ناٹ اے گڈ موٹیویٹر, نہ ویژنری سوچ ہوتی ہے, نہ دور تلک کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ بڑی سیٹس بیڈ ایگزامپل, اور ٹی گریڈز دا ممبر اور آلویز ڈسکریج دا آئیڈیاز. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ایسے کچھ استاد ماشاءاللہ آپ کو 6 سیمسٹر ہو چکے ہیں, آپ نے تمام زیادہ تر ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی ممبر سے پڑھ لیا ہوا, کچھ 1-2 ٹیچرز رہ گئے ہوں گے جن سے آپ نے کچھ پڑھنا ہے, یا 7 سیمسٹر میں بھی, تو باقی آپ پڑھ چکے ہیں. وزٹنگ والے تو اپنے ٹریڈس ہوتے ہیں ان کے اپنے, مگر آپ تقریباً ڈپارٹمنٹ کے موسٹ آف دا فیکلٹی ممبر سے پڑھ چکے ہوں گے. اب آپ اچھی طرح اس ایج کے بریکٹ میں ہیں یا سیمسٹر کے بریکٹ میں ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھے ٹیچرز کون کون سے ہیں, کن کے پاس نالج ہے, کن کے پاس ٹیکنیکل اس کا ایکسپیرینس ایکسپرٹیز بھی ہے, کون صرف تھیوریٹیکل پڑھاتا ہے, کون پریکٹیکل کام کراتا ہے, کون اچھا ڈیلیور کرتا ہے, کون اچھا سمجھاتا ہے, پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ پتہ ہے, یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے. کچھ ناجان بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یار بس ٹھیک ہے, وہ ہماری موج کرا رہے ہیں ٹیچرز, ٹھیک ہے, ہمیں وہ اتنا تنگ نہیں کرتے, ہم بھی ان کو تنگ نہیں کرتے, ہمیں گریڈ مل جائے گا. تو ڈونٹ گو فار دا گریڈس. ریمبر ون تھنگ, میرے کچھ ابھی بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو گریڈوں کی باتیں کرتے ہیں. گریڈ آ ہی جاتا ہے, پاس آپ ہو ہی جائیں گے, ٹھیک ہے. تو خیال کریں کہ لرن کریں, اس سے کچھ سیکھیں, اس سبجیکٹ سے, اس دن کے لیکچر سے, اس کی کچھ ایگزامپل سے. اور یہ چیز نوٹ کرنی ہے, سیکھنا ہے ہم نے کیا ٹیکنیکل چیز سیکھی, ہم نے کیا ایکسپرٹیز لی اس کورس میں, ہمیں کیا کیا ایکسپرٹیز, کیا کیا نالج دیا, کیا ڈسپلن دیا ہم نے, اس کو اپلائی کیا. سو دس مسٹ بی انڈرسٹوڈ بائی دا اسٹوڈنٹس کہ GPA میٹر نہیں کرتا. میں آپ کو بات بتا دوں, ہاں ایک ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے, یو مسٹ ہیو اے 2.5 CGPA کمیونٹی GPA ہے. تو اگر وہ نہیں آتا, لوگ امپروو کرتے ہیں کچھ سبجیکٹس, جو ان کے گریڈز کم آئے ہیں اس کو امپروو کر لیتے ہیں, سو دیٹ اچھا گریڈ. تو وہ خیال آپ کو اب 7-8 سیمسٹر کے بعد آتا رہا, تو وقت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1.2 GPA 2.2 CGPA اس کو ڈگری کے کورس پڑھ لیے, پھر وہ امپروو کرتے رہے. میں نے خود اتنے دیکھے, 1.5-2 سال ہو گئے لڑکوں کو, اب جا کے وہ پرانی کھیپ نکل رہی ہے, اور اب جا کے وہ ان کے جو بیچ فیلوز 2 سال کے گریجویٹ ہیں وہ امپروو کر 2 سال, اٹ مینس 4 سیمسٹر. میں نے خود 3 سے 4 سیمسٹر لوگوں کو دیکھا ہے جو پتہ نہیں ہر سیمسٹر میں وہ امپروو کرنے آ جاتے ہیں. اب وہ پرانی کھیپ نکلی ہے, اور لاٹ اب وہ نکل گیا اپروکسیمیٹلی. اب فیو اسٹوڈنٹس آر دیئر جو ایک آدھ سیمسٹر کی کورس امپروو کر کے اپنا نکلے. سو یو ہیو ٹو کیپ ٹریک یور ریگارڈنگ یور CGPA, کتنے کورسز رہ گئے. اچھا پھر یہ بھی سرکل مارک کرنا کہ اگر سمر آ جاتا ہے, میں نے پچھلے کون سے کورس اٹھانے جس میں میں CGPA یا GPA کو امپروو کر کے گریڈز اچھے لے لوں. تو یہ اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے اگین بتا دیا, اگر CGPA 2.5 نہیں بھی آ رہا, آپ کا 2.5 سے کم ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈگری نہیں ملے گی, ٹرانسکرپٹ مل جائے گی. مگر اگر آپ کو کام آتا ہے تو میک شیور, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, ہم آپ کو کام لے کے دیں گے, ہم آپ کے انٹرویو کروائیں گے. تو کام جس کو اگر آتا ہے اس کا
یہ میٹر نہیں کرتے when you are being interviewed, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو اسکل ہے وہ میٹر کر رہی ہے. اگر لمس کا اور نسٹ کا اسٹوڈنٹ میں انٹرویو دے رہا ہے اور اس کو ڈیولپمنٹ نہیں آتی, اس کو صرف ڈیفینیشن آتی ہے, تو اس کو نہیں رکھیں گے. اگر اردو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے, پہلے تو یہ کہ سب اپنے دل میں وہ کہتے ہیں نا تھم, ٹھیک ہے, وی کین ڈو اٹ. تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف اوور سیلف, وی شوڈ بی پراؤڈ آف اوور ڈپارٹمنٹ, وی شوڈ بی پراؤڈ آف اوور انسٹیٹیوشن. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آئی ایم اے پارٹ آف دس یونیورسٹی, آئی ایم این امپلائی. مجھے اپنی یونیورسٹی پہ فخر ہے, ٹھیک ہے. میں کبھی بھی اپنی یونیورسٹی کو ڈی گریڈ ہونے نہیں دوں گا. جہاں کے دیکھوں گا میں اپنا اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا اگر میں وہاں پر موجود ہوں. جہاں پر میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ حق تلفی یا کچھ ہو رہی ہے, یا میرے ڈپارٹمنٹ میں امپورٹنس ہے, میرے فیکلٹی ممبر کی کوئی حق تلفی یا کوئی پوائنٹ کرے گا, میں پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. کبھی بعض اوقات سوسائٹیز کے یا سی آرس کے سوسائٹیوں کا وہاں پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ مس بیہیو یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا الومنائی پہ, میں پھر وہاں پر بڑی بیڈ اور کٹ لگا دیتا ہوں. تو آئی شوڈ بی ویری فیئر. اگر آپ اپنے کولیگز, اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے سینئر اساتذہ کی خیال ریگارڈ نہیں کریں گے انسٹیٹیوشن کا, تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ کچھ پریکٹیکل کام بھی آنا ہے, یا ڈیزائن کرنی آنی چاہیے, یا آپ جو ہے اپلیکیشن کو ڈیٹا ماڈلنگ, یو ایم ایل ڈیزائننگ وہ آنی چاہیے, یا وہ آ جائے, یا ڈیولپمنٹ آنی چاہیے. تو کچھ سکلز آپ کو کچھ نہ کچھ تو اچیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس پاس ہی ہو گئے. تو کچھ نہ کچھ تو لوگ پاس بھی ہو جاتے ہیں اور تکے کر کے بھی میل فیمیل بھی نکل جاتے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ٹیکنیکل سکل تو اگر ان کو نہیں سکھائی یا انہوں نے خود نہیں سیکھی تو ان کا قصور تھا, ٹھیک ہے. تو یہ خیال کریں. تو جی پی اے کے پیچھے زیادہ تر نہ بھاگیں, کام کے پیچھے بھاگا کریں. اچھا جی, کچھ پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ 1-2 سلائڈز رہ گئی ہیں, اور کچھ لیکچر کو بھی میں اینڈ بھی کروں گا, اور لیکچر چلیں جو نیکسٹ ہے وہ اپ کمنگ سے ہم سٹارٹ کر لیں گے. اس کے بعد میں جو آپ کا گروپ ہے, جو واٹس ایپ گروپ ہے, اس پہ لیکچر کا لازمی کمنٹ اس دیں کہ لیکچر کیسا رہا اور انڈرسٹینڈ ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر کوئی کیوری ہے تو آپ وائس نوٹ کر کے مجھے کیوری کر سکتے ہیں گروپ پہ, ٹھیک ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ سر یہ کیوری ہے, اور اپنا وہ وائس نوٹ میں وہ کویشچن پوچھیں, کیونکہ ٹیکسچر میں لکھنا مشکل ہے, وائس نوٹ میں ایزی ہوتی ہے, اور میں پھر اس کا رپلائی بھی کر دوں گا. اور میری ابھی 3:30 سے 4:30 کلاس ہوگی, کہ موبائل کی بھی بس اینڈ ہونے والی ہے, اس لیے میں پھر ابھی 2-3-4 منٹ کے بعد اس کو 5 منٹ کے بعد میں اس کو اینڈ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ پھر جو ہی میں اس کا چارجنگ پہ لگاؤں گا یا اس پہ لگاتا ہوں تو وہ پھر اس کی وہ لیکچر کی آڈیو اور یہ خراب ہو جاتا ہے. تو چلو اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ہم یا اینڈ کر کے میں چارجنگ پہ تھوڑا سا لگا کے آپ کو دوبارہ ری جوائن کرا لوں گا, دیکھ لیتے ہیں جسٹ. تو ڈیپینڈز اپون می کہ کیسے. اچھا, پروسیسز بھی ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ میں نے کہا آپ کو 9 نالج ایریاز پہ ہے, اور کور نالج ایریاز ہوتے ہیں, اور کچھ فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز ہوتے ہیں, اور ایک انٹیگریشن مینجمنٹ ہے. کور نالج ایریا میں 4 طرح کے نالج ایریاز ہیں, جس طرح پلر سمجھ لیں. کور نالج ایریا میں اسکوپ مینجمنٹ ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے, کاسٹ مینجمنٹ ہے, اور کوالٹی مینجمنٹ ہے. اور فیسیلیٹیٹنگ میں آپ کمیونیکیشن مینجمنٹ, ایچ آر, پروکیورمنٹ ہے. اچھا, یہ جو جتنے بھی نالج ایریا, ہر نالج ایریا کے اندر کچھ ڈیفینیٹلی کریکٹرسٹکس, کمپٹنسیز ہیں جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اور ایز ڈیفینیشن آپ کو بتایا گیا کہ ہر نالج ایریا, جب آپ چیپٹر پڑھیں گے, جس طرح بھی پہلا نالج ایریا انٹیگریشن مینجمنٹ سٹارٹ ہوگا, is one of the most important knowledge area in the project management subject اور یہ ڈگری, جس میں پلاننگ کے اور مینجمنٹ کی باتیں بتائی جاتی ہیں, پروجیکٹ کو پلان کرنے کی, کیسے آپ نے بنانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ہر نالج ایریا میں یہ کچھ پروسیسز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پروجیکٹ انیشیشن, جس کو سٹارٹ آف دا پروجیکٹ کہتے ہیں, پھر پلاننگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایگزیکیوٹنگ کا ہوتا ہے, کنٹرولنگ کا ہوتا ہے, کلوزنگ کا ہوتا ہے. یعنی یہ سب فیزز ہیں, اور ان سب کے اندر کام کرنا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو اینڈ تو کرنا ہے. انیشیشن ہے تو کلوزنگ بھی ہوگی. جب آپ انیشیٹ کریں گے تو پلاننگ سٹارٹ کریں گے. ابھی نیکسٹ ڈائیگرام پہ آؤں گا, وہ بڑی زبردست طریقے سے آپ کو ایکسپلین ہو جائے گی, بلکہ وہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ بیٹری اینڈ ہونے والی ہے, تو یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ڈیڈ ہو جائے موبائل. یہ اگر آپ سلائڈ دیکھیں کہ آپ ایکٹیویٹی دیکھیں کہ پروجیکٹ ایکس ایکسس پہ ٹائم بھی چل رہا ہے اور وائی ایکسس پہ ایکٹیویٹی ٹاسک آپ نے کرنے. پروجیکٹ آپ نے اسٹارٹ آ رہی ہے, بس انیشیٹ کر پلاننگ شروع کر دی اسٹارٹ پہ نا. دیکھیں پلاننگ
کا جو پروسیس ہے وہ جہاں پر ایرو اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک پلاننگ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے گے تو اس کو تو پلاننگ جو ہی آپ نے کی اب ایگزیکیوشن کی جو لیول پہ ایکٹیویٹی ہے ایگزیکیوشن میں ٹاسک زیادہ ہوتی ہے یا مینشن یا کوئی ڈاکٹر کریں گے اس طرح کریں گے ایسے. ایگزیکیوشن میں ایکچولی آپ ایسے ہوگا اس طریقے سے ہوگا اس لیے کرنا ہے ایسے. تو ایگزیکیوشن آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوشن سٹارٹ پلاننگ سٹارٹ کرنی اور کچھ مڈ تک آپ نے پلاننگ بھی کرتے رہنے اور ایگزیکیوشن سٹارٹ سے کریں گے اور اینڈ تک اینڈ کے قریب قریب دیکھیں کلوزنگ کے پروسیس بھی. پروسیس کے اندر کچھ آپ نے ٹولز کا کچھ اور کچھ آپ نے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے دیکھنے میں ملیں گی. یہ میں نے ایکسپلین کرنی تھی. اوکے جی, دس از یہ پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈولوجی فریم ورک بھی ہونی چاہیے اور یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کے پاس. تو دس کمز دا اینڈ آف دس لیکچر. آئی ایم اینڈنگ دس سیشن اور ریکارڈ ہو جائے کیونکہ بیٹری بالکل کم ہے. آپ واٹس ایپ گروپ پہ لیکچر کا فیڈ بیک اور رسپانس اور کوئی کیوری ہے تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی دوبارہ واٹس ایپ پہ آپ کے لیے کیوری کے لیے اویلیبل ہوں اور تقریباً 20-25 منٹ آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں, کوئی کیوری کرنا چاہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں, کوئی مجھ سے بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تقریباً 56 منٹس کا لیکچر ہو گیا اور ہم اب واٹس ایپ پہ جوائن کرتے ہیں کوئی کویشچن آنسر کیوری کے لیے اور نیکسٹ ٹائم کل جو ہوں گے وہ انٹیگریشن مینجمنٹ لیکچر کو اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو. آئی ایم اینڈنگ دس لیکچر, سائننگ آف. اور واٹس ایپ گروپ پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں اور وہاں پر کویشچن کریں, کیوری کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اسٹوڈنٹس, میل اپنی سائڈ پہ, فیمیل اپنی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, کوئی کیوری کرنا چاہیں اس لیکچر کے حوالے سے پوچھنا چاہیں, جو پریویس لیکچر آپ نے گوگل ڈرائیو پہ دیکھے ہیں سنے ہیں اس کے بارے میں فیڈ بیک بتائیں. ٹھیک ہے, یہ لازم ہے. تھینک یو ویری مچ.